الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں یہ مبارک رات، یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک لمحے نصیب فرمائے. ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس گفتن دور میں کچھ ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے اس قیمتی وقت کو ضائع کر کے، اس سے محروم ہو کر کے انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات میں لگا رکھا ہے. ان کے نزدیک اس مبارک مہینے کی قدر نہیں ہے، مبارک دنوں کی قدر نہیں ہے، اس مبارک لمحے کی قدر نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے اور جس کے لیے اللہ اچھائی چاہتا ہے، اسے اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت کا ہم سبوں کے ساتھ یہ حسن انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی کسی نہ کسی درجے میں سمجھ عطا کی کہ ہم نے اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور آج کی شب کچھ احادیث کی روشنی میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے. بلکہ 2 احادیث ایسی ہیں کہ جس میں آج کی رات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ 27ویں رمضان کو شب قدر ہے. لیکن تمام تر روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نچوڑ نکلتا اور ماحصل نکلتا ہے کہ شب قدر کسی خاص رات میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شب قدر آج ہی کی تاریخ میں ہے، یا شب قدر 23ویں کو ہے، یا 21ویں کو، یا 29ویں کو ہی ہے. ایسا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرکیف اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے یہ شب قدر انمول تحفہ ہے. شب قدر کی تعین کیوں بلا دی گئی، اس کا کیا پس منظر ہے، تو اس سلسلے میں بیشتر اقوال ہیں. اس میں ایک قول یہ ہے جو قول راجح ہے، علامہ حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، یہ روایت انہی سے مربوط ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شب قدر کا نزول ہوا تو آپ مع تاریخ کے امت کے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دینا چاہتے تھے. چنانچہ آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے میٹر کو، کسی دوسرے مدعے کو لے کر کے 2 صحابہ کرام
کابوس اور اس طرح کے مہلک ہلاک کر دینے والے ہتھیار نکل جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا جھگڑا ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اپنی ذات کے لیے صحابہ کرام کبھی نہیں لڑتے تھے۔ روایات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کسی مسئلے کے تحت دو لوگوں میں حجت ہو رہی ہو، جس کو حدیث میں جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرکیف جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ جھگڑا دیکھتے ہیں تو اس پس منظر میں جو اصل بات امت کو پیش کرنی تھی، جو دن اور تعین متعین کر کے بتلانی تھی، وہ ذہن سے نکل گئی اور وہ چیز بھول گئے۔ پھر جب ان کا جھگڑا ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کو دیکھ کر کے جو اصل بات تھی وہی ذہن سے کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن چلو یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوا کہ دن کی تعین کو بھلا دیا گیا۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین بطور تاریخ کے ہو جاتی تو ایسے موقع پر ممکن تھا کہ اس پرفتن دور میں ہم صرف اس دن عبادات کا اہتمام کرتے، اس شب میں شب گزاری کرتے، توبہ و استغفار، اذکار و نوافل کا اہتمام کرتے، اور اس کے علاوہ جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اخیر عشرے کی تمام راتیں بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے، ان راتوں کو عبادات سے ہم محروم رہے۔ حضرات محترم، میں نے خطبے کے بعد شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کو بے شمار فضیلتوں سے، اہمیت سے نوازا ہے۔ اس سے قبل کہ شب قدر کی فضیلت بتلائی جائے، شب قدر امت محمدیہ کو کیوں ملی، اس پس منظر کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو سن کر ہم سبوں کو عبرت لینے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال بڑا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ شب قدر امت محمدیہ ہی کو کیوں ملی، یہ مبارک رات امت محمدیہ ہی کو کیوں نصیب ہوئی؟ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور ان کی امتیں گزری ہیں، ان میں سے کسی کو مل جاتی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس پس منظر میں بیشتر اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور ان سے بنی اسرائیل کے 4 ایسے بزرگوں کا تذکرہ فرما رہے تھے جنہوں نے مستقل 80 سال تک بغیر کسی گناہ کے اپنی زندگی گزاری اور ایک لمحے کو بھی انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ 4 بزرگان دین کا تذکرہ فرمایا، جس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور پھر اپنی عمروں کی کمی دیکھ کر افسوس بھی ہوا کہ ہماری عمریں تو 70، 60 اور 80 کے قریب ہیں، ہماری عمریں تو بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں، مکمل ہو جاتی ہیں، تو پھر ان بزرگان دین کا ہم نیکیوں میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ صحابہ کرام تعجب اور افسوس میں ہی تھے کہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور شب قدر کو اس کی فضیلتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو صحابہ کرام آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، یہ غمزدہ بھی ہیں اور متعجب بھی ہیں، تعجب بھی کر رہے ہیں کہ آخر کیسے بنی اسرائیل کے وہ 4 بزرگان دین نے اپنے 80 سال کو مستقل عبادات میں مصروف رکھا، جبکہ ہم ہیں جو مسجدوں سے نکلتے ہیں تو دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا کے 1000 میٹرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح افسوس بھی کر رہے ہیں آپ کے حاضرین صحابہ کرام، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام افسوس میں بھی ہیں کہ ہماری عمریں کم ہیں، ہم کتنی بھی عبادت کریں گے، پوری زندگی بھی عبادت کریں گے تو ان بزرگان دین کا مقابلہ نیکیوں میں کیسے کر سکیں گے؟ آخر اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اس سے ایک بہتر تحفہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ اس رات میں مکمل طریقے پر کامل طریقے پر اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور پوری رات عبادات کا اہتمام کریں، تو وہ بزرگان دین جو بنی اسرائیل کے 4 بزرگان دین تھے جنہوں نے 80 سال تک اپنے آپ کو عبادتوں میں یعنی 1000 مہینے تک اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا رکھا تھا، ان سے آپ آگے نکل جائیں گے، نیکیوں میں آپ ان سے برتر اور بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ پوری سورہ یعنی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس پوری سورہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ امت محمدیہ ہی کو یہ رات کیوں عطا کی گئی، اس لیے کہ ان کی عمریں کم ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اس تحفے کے ذریعے نیکیوں میں بنی اسرائیل کے ان بزرگان دین کا مقابلہ بلکہ ان سے بہتری ثابت فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ایک دوسرا پس منظر بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ فرما رہے تھے جنہوں نے 1000 مہینہ یعنی اس کو اگر سال میں کنورٹ کیا جائے تو 80 سال مستقل اپنے آپ کو جہاد میں مصروف رکھا اور اپنی تلوار کو میان میں نہیں رکھا، مستقل 80 سال تک جہاد کرتے رہے۔ تقاضۂ بشریہ کے علاوہ کوئی ایسا وقت ان کا نہیں گزرا جو غفلت میں گزرا ہو، اللہ کی عبادات اور تقاضۂ بشریہ کے علاوہ اپنے آپ کو خاص طور پر جہاد جیسے افضل عمل کے اندر لگا رکھا تھا۔ تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی تو ہم ان کے ثواب کو پہنچ سکتے تھے۔ اس پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور پوری سورہ لے کر اترتے ہیں اور پھر امت محمدیہ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر آپ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادات میں مصروف رہیں تو وہ 1000 مہینے اور وہ 80 سال آپ کی ایک رات سے نیچے ہو جائے گی اور آپ کی ایک رات کی عبادت سے برتر اور بہتر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، ان دونوں اقوال سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امت محمدیہ کو کیوں اور کس لیے شب قدر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں۔ تو کچھ محدثین کرام نے 5 خصوصیات اور کچھ نے 4 خصوصیات اس کی بتلائی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ یہ 4 اور 5 خصوصیات جو اعلیٰ ہیں، جو پاپولر ہیں، مشہور ہیں، ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی خصوصیت اس شب قدر کی یہ ہے کہ اس شب قدر کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں بھی بتلایا تھا کہ قرآن پاک کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کے نزول کے سلسلے میں جو الفاظ ارشاد کیے ہیں وہ الفاظ 2 طرح کے ہیں، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال کا معنی آتا ہے یکدم کسی چیز کا اتارا جانا، اور تنزیل کا معنی آتا ہے کسی چیز کا ضرورت کے بقدر تھوڑا تھوڑا وقتاً بوقتاً اتارا جانا۔ تو قرآن پاک کا نزول بطور انزال کے بھی ہوا ہے اور بطور تنزیل کے بھی ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے وہ بطور انزال کے یکدم ایک ہی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، اور جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا وہ رات شب قدر کی رات ہے، وہ بے شمار فضیلتوں کے حامل ہے۔ تو ایک خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے اس شب کا یعنی شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ اور اس کی دوسری خصوصیتیں بتلائی جاتی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے بے شمار فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العزت کے بے شمار فرشتے
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے خاص طور پر اترتے ہیں، اور ان کے اعوان، ان کے انصار جو ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، وہ تمام فرشتے یہاں اترتے ہیں، یہاں تک کہ بیت العزہ سے بھی فرشتے نیچے اترتے ہیں اور زمین پر پھیل پڑتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں، جا کر کے وہاں اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک تیسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ ابھی 2 واقعے کے اندر بتلایا گیا۔ ترتیب چاہے آگے اور پیچھے ہو، لیکن ان خصوصیتوں کو یاد رکھا جائے۔ پہلی خصوصیت یہ ہوئی کہ اس رات کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا، دوسری خصوصیت یہ کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت اس رات کی یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ رات مغرب سے لے کر کے فجر کے وقت تک سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر و برکت کا ہی باعث ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کا وقت آنے تک یہ رات امت مسلمہ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جب یہ ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے تو ہمیں اس سلامتی کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنی چاہیے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ 12 بیانوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس رات کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں، خاص طور پر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ امت کے نوجوان طبقوں میں بالخصوص 70% ایسے افراد ہیں جو اس رات کو بائک رائڈنگ کرتے ہیں، بائک میں ریسنگ کھیلتے ہیں، اور جتنے چورستے ہوتے ہیں وہاں پر امت مسلمہ کے نوجوان پھرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس رات کی قدردانی کر رہے ہیں۔ رات جگنے کا نام نہیں ہے، اور اس رات کی فضیلت ہمیں صرف بیدار رہنے سے، جگنے سے، چورستوں پر پھرنے سے، اور تھوڑی تھوڑی دیر پر چائے نوشی کرنے سے، اسپرائٹ لینے سے، اور اپنی باڈی میں اپنی نیند کو ختم کرنے کے لیے، انرجی پیدا کرنے کے لیے، اور بھی جو چیزیں مارکیٹ میں نکل رکھی اس کو استعمال کرنے سے صرف اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کے یہاں صرف یہ جگنا مقصود نہیں ہے، اس رات کو قیمتی بنانا اس طور پر ہوگا کہ ہم اپنی بشاشت قلبی کے ساتھ خوب عبادت کریں۔ اگر ہم 15 منٹ ہی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کریں۔ 15 منٹ ہی ہم بیٹھ کر بشاشت قلبی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت اگر کرنا جانتے ہیں، جس زبان میں جانتے ہیں اس زبان میں اس کی تلاوت کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب غنودگی ہو، جب نیند آئے تو اپنے بستروں پر جا کر سو جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات بیدار رہیں۔ ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شب قدر کے اندر خاص طور پر اگر کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور ان کی جو سنتیں ہیں، ان کے جو نوافل ہیں ان کو ادا کر لے، پھر تہجد بھی اگر نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم وتر کا اہتمام کر لے جو واجب ہے، اور پھر پوری رات سوتا رہے، پھر فجر کے اندر صف اولیٰ میں اگر وہ حاضری کرتا ہے یا صف اولیٰ نہ صحیح رکعت پا لیتا ہے، نماز پا لیتا ہے، تو اس شخص کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کو ان کے تمام آداب، مستحبات اور سنن کی رعایت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے بستر پر بغیر کسی گناہ کے، بغیر اپنی زبان کا غلط استعمال کیے ہوئے، بغیر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیے ہوئے، بغیر اپنے کان کا غلط چیزوں کو سننے کا استعمال کیے ہوئے اپنے بستروں پر سو جائیں، اور
عبادت کا ثواب ہے۔ حضرات محترم، دین بڑا آسان ہے، دین کے اندر کسی طرح کی تنگی نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لا عسر فیہ، اس میں کسی طرح کی تنگی اور دشواری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو وہ نادان ہے، اسے شریعت کا میٹر اور شریعت کے جو قوانین ہیں وہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئے ہیں، اسی وجہ سے دین کے ضوابط، دین کے اصول اسے آسان ہونے کے بجائے مشکل معلوم ہو رہے ہیں۔ دین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اسلام کے جو قوانین ہیں اسلامی فطرت کے مطابق ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنائیں اور خوب عبادت کا اہتمام کریں، جیسا کہ ہمارے مسجد کمیٹی کے ٹریزرر صاحب نے اعلان میں کہا تھا کہ شب قدر کے فضائل کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت صدقۃ الفطر کے مسائل کو بھی بیان کر دیا جائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پس منظر میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر دی جائے۔ حضرات محترم، صدقۃ الفطر آخر کیا چیز ہے اور شریعت میں اس کا ایک حصہ اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے صدقۃ الفطر کا وجوب امت مسلمہ اور محمدیہ کے لیے کیوں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ تمام چیزیں تو تفصیل طلب وقت کا تقاضا کرتی ہیں، پھر بھی مختصر وقت میں مختصر طریقے پر ان چیزوں کو آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ صدقۃ الفطر کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے کیوں دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ احادیث کے اندر یہ آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں اس کا ثواب عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا عین تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایام کے ہر لمحے کو عبادات میں مصروف رکھا جائے، لیکن ہم سب ناکارے ہیں، ہم سب گناہگار بندے ہیں، اس وجہ سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پورے مہینہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزے کے جو تمام آداب ہیں، ان کی جو رعایات ہیں، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ روزے کے آداب میں سے ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور خواہشات نفسانی سے بچا کر کے روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اپنی زبان کو غلط الفاظ نکالنے سے، گالیاں بکنے سے، کسی کو تکلیف کا بات کہنے سے محفوظ رکھیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غصے کے عالم میں اور ٹینشن کے عالم میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ماتحت کو، اپنے دوسرے بھائیوں کو غلط جملہ بول دیتے ہیں اور کبھی گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ تو بہرکیف زبان کی طرف سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، اور اس نتیجے میں روزے کا ایک ادب ملحوظ نہیں رہا۔ روزے کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے رمضان کان کے اندر ناجائز و حرام باتیں، جسے ہم گانا کہتے ہیں، اسے نہ سنیں۔ اگر کہیں سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ ہم کان بند کر سکتے ہیں تو بند کریں، یا سامنے والے کو زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں۔ لیکن بہرکیف بے شمار چیزیں ہیں کہ روزے کے اندر کمی اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کا وجود فرمایا، تاکہ صدقۃ الفطر کے ذریعے رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی واقع ہو گئی ہے اس کمی کا ازالہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، لیکن چونکہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے ہیں، ہم روزے میں بھی کوتاہ نظر آتے ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں تو ان کے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا وجود امت مسلمہ کے لیے ہوا، تاکہ صدقۃ الفطر دے کر کے، کچھ دے کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیا جائے۔ 10 روپے دے اور 1000 روپے کما لے، ایسی نعمت کما رہے ہیں، ایسا ثواب کما رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، جنت دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے آقا محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ بہرکیف اسی پس منظر میں صدقۃ الفطر کا وجود ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے، کس شخص پر یہ بات ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر وہ نکالے؟ تو اس سلسلے میں یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں کہ صدقۃ الفطر ہر اس عاقل بالغ مسلمان، عاقل بالغ آزاد مسلمان، عقل مند ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، اور پھر آزاد مسلمان ہونا شرط ہے، اس شخص پر واجب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نصاب کے بقدر مالیت کا مالک بنایا ہو۔ نصاب کیا چیز ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اس کو بارہا سنتے بھی رہتے ہیں کہ نصاب سے مراد نصاب شرعی ہے، یعنی شریعت کے اندر مال کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے اور ایک مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنی مقدار میں مال اگر انسان کے پاس موجود ہو اور وہ پیسہ یا وہ مال چاہے وہ سونے یا چاندی کی شکل میں ہو، انسان کے لیے اس کی اصلی اور جو اہم ضرورتیں ہیں اس سے فارغ ہو، اس کی مقدار شریعت میں سونے سے بتلائی گئی 7.5 تولہ سونا۔ کہ اگر کوئی عاقل بالغ آزاد مسلمان 7.5 تولہ سونا، جس کو کلو گرام میں اگر ہم لیں گے تو 87 گرام پلس 33 ملی گرام، 87 گرام پلس 33 ملی گرام اگر کسی بندے کے پاس گولڈ موجود ہے اور وہ منیمم اور وہ سونا اس کی اصلی ضرورتوں سے فارغ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان مقروض نہیں ہے یا انسان کی اپنی ذاتی زندگی کھان پان کے اندر اس کو استعمال کرنے کی، بیچنے کی اور اس سے پیسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چاندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کو کلو گرام کے اندر اگر ہم کنورٹ کریں گے تو 600 گرام پلس 12 گرام، 612 گرام چاندی کلو گرام میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہو اور وہ انسان کی اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتا ہے۔ روپے پیسوں میں اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی قیمت 30,000 روپے ہوتی ہے آج کی تاریخ میں، اور اگر سونے کو روپے پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت معلوم کریں گے، دریافت کریں گے تو سونے کی قیمت 55,000 روپے ہے، جس کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونے کی قیمت تقریباً رانگ فگر اگر لیا جائے تو 4 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ تو سونے کے حساب سے اگر کوئی شخص 4 لاکھ روپے کی ملکیت کا مالک ہو اور وہ پیسے اس کی اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو، وہ آدمی مقروض نہیں ہو۔ اسی طریقے سے چاندی کے اعتبار سے اگر لیا جائے تو کوئی آدمی 30,000 روپے کا مالک ہو اور وہ پیسے اس کی اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو، اگر کوئی بندہ عید کے دن اتنے پیسوں کا مالک ہو جائے تو ایسے بندے پر، ایسے عاقل بالغ آزاد مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صدقۃ الفطر دینا اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے واجب ہو جاتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے واجب ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا دینا ہے، کس مقدار میں دینا ہے، تو اس کی مقدار شرعی ایک حدیث کے اندر بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقۃ الفطر گندم سے نصف صاع نکالا کرو اور کھجور سے، کشمش سے، جو سے 1 صاع نکالا کرو۔ نصف صاع، یہ صاع جو ہے جس طرح ابھی کلو گرام چلتا ہے اسی طریقے سے ایک وزن کا انداز تھا جسے صاع کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ صاع کو اگر ہم کلو گرام میں لیتے ہیں تو نصف صاع یعنی آدھا صاع 1.25 کلو، رانگ فگر 2 کلو، رانگ فگر 2 کلو کے قریب پہنچتا ہے کہ 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقۃ الفطر میں اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی جانب سے نکالا جائے گا۔ ایک کی جانب سے، اپنی جانب سے 2 کلو، نابالغ 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کی جانب سے 2 کلو، اس اعتبار سے لیا جائے تو اگر کوئی کنبہ 5 افراد پر مشتمل ہے تو اس کے لیے 10 kg گیہوں یا اس کی قیمت نکالنی ہے، اور اگر کشمش
کھجور سے اگر ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو اس کی مقدار 1 صاع بتلائی گئی ہے، اور 1 صاع کا مطلب ہوگا راؤنڈ فگر 4 کلو۔ تو 4 کلو کھجور اپنی جانب سے، 4 کلو کھجور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے 4 کلو، اگر 5 افراد پر مشتمل ہے تو 4 پنچے 20 کے جی کھجور یا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جو سے اور کشمش سے اس کا بھی حال وہی ہے، اس کی قیمت اگر مارکیٹ میں دیکھی جائے تو ان دنوں 2 کلو گیہوں کی قیمت راؤنڈ فگر 100 روپے ہوتی ہے، اور 4 کلو کھجور کی قیمت ان دنوں مارکیٹ کے اندر جو ہم نے دیکھی ہے، جو متوسط کھجور ہے، نہ خوب اعلیٰ نہ بالکل گھٹیا، تو اس کی قیمت جو ابھی مارکیٹ کے اندر لگائی گئی ہے وہ 1250 روپے ہے۔ 1250 روپے میں 4 کلو کھجور آ جاتا ہے، اور کشمش ہے اس کی قیمت جو لگائی گئی ہے تو اس کی قیمت 1500 روپے لگائی گئی ہے۔ جو کی قیمت بھی اسی انداز کی آگے پیچھے ہے، جو چونکہ یہاں اپنے ملک ہندوستان کے اندر زیادہ مہنگا نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، لیکن کھجور اور کشمش سے 1250 روپے یا 1500 روپے یہ ایک فطرہ ہوتا ہے، ایک صدقۃ الفطر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صدقۃ الفطر کی یہ مقدار ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں حیثیت دی ہے تو ہم غربا کا خیال کرتے ہوئے صدقۃ الفطر میں جو فطرہ زیادہ مہنگا ہے وہ فطرہ نکالیں، تاکہ اس میں غربا کا زیادہ سے زیادہ خیال ہو سکے۔ اگر ہم حیثیت رکھتے ہوئے کھجور کا فطرہ نکالنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم گیہوں سے فطرہ 100 روپے نکالتے ہیں، تو 100 روپے میں آپ خود بتائیں کہ آپ اگر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو کتنی کر سکیں گے؟ چائے پی سکتے ہیں، چائے کے ساتھ جو ہے عثمانیہ بسکٹ مل جائے، اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو کیا ہم اس 100 روپے کو اپنے لیے صرف چائے اور عثمانیہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سامنے والے جو محتاج بندے ہیں جن کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے اس 100 روپے کو اس کے کپڑے کا بھی انتظام کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے راشن کا بھی انتظام کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور عید کی تیاریوں کا بھی انتظام کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ یہ دانش مندی کی بات نہیں۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں حیثیت دی ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ کھجور سے، جو سے یا پھر کشمش جو ہے اس سے ہم صدقۃ الفطر نکالیں۔ اور اگر ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، ہوتے ہیں حالات ہر ایک کے ساتھ، مال تو ایک سایہ ہے، آج آپ کے سر ہے، کل ہمارے سر ہے، پرسوں کسی اور کے سر ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ گندم سے بھی صدقۃ الفطر نکالے اس کی بھی اجازت ہے، شریعت کے اندر وہ چیز بھی مقبول ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کنے دینا ہے، کن لوگوں کو ادا کرنا ہے، تو صدقۃ الفطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس پس منظر میں آپ حضرات کو میں ایک قاعدہ بتا دوں کہ صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ میں فرض صدقہ اور واجب صدقہ دونوں آ جاتے ہیں، اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دونوں کی شمولیت، اور صدقات نافلہ میں خیر خیرات، عام امداد جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہے۔ صدقات واجبہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اسے ایمان والے بندے کو ہی دیا جائے گا، اپنے مسلمان بھائی کو ہی دیا جائے گا، اس کے علاوہ افراد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم بندہ ہے اسے ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کان کھول کر سن لیجیے، ہم سوچیں گے کہہ رہے ہمارا پڑوس جو ہے رمیش ہے نا، اور ہمارا پڑوس جو ہے کرشنا ہے نا، چلو بیچارہ غریب ہے اس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں۔ کان کھول کر سن لیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہم یہ سوچے صدقۃ الفطر کی رقم ہے، ہمارا پڑوس ہے نا، کوئی غیر مسلم بھائی ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر غیر مسلم کو اگر ہم ادا کرتے ہیں ہمارا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، ہمارے ذمے میں باقی رہے گا، اور مرنے سے پہلے دوبارہ اگر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کیا اس کی پوچھ ہو جائے گی اور اس پر سزا اور جزا بھی ہوگی۔ تو بہرکیف جو صدقات واجبہ ہیں جس کے اندر زکوٰۃ، فرض اور صدقۃ الفطر ہیں، یہ دونوں چیزیں ایمان والے بھائیوں کو دینی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو دینا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 طرح کے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم
کرتی ہے، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ اب اس کا حکم اٹھ چکا ہے۔ ان میں ایک آیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، غیر مسلموں کو کنونس کرنے کے لیے، اسلام میں لانے کے لیے روپے پیسے دیے جائے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا چونکہ اسلام میں جب اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اندر نمودار ہوا اور اس کے اندر افراد کم تھے، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کو جوڑنے کے لیے، مشرکین اور کفار بھائیوں کو جوڑنے کے لیے اور جوڑ کر کے اپنے اسلام میں لانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب وہ حکم اٹھ چکا ہے، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تمام فقہاء کرام کا اس پر اجماع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دیا الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام بلند ہو چکا ہے، اسلام کا ایڈ پوری دنیا میں ہو چکا ہے، اسلام کو پوری دنیا جان چکی ہے اور اسلام اب پروان چڑھ چکا ہے، اب اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی صوبے میں کہ کوئی مسلمان پٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تو وہ اسلام نہیں پٹ رہا، وہ اسلام کی اہانت نہیں ہو رہی، وہ مسلمان کی اہانت ہو رہی ہے۔ اسلام تو ہمیشہ سر بلند رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مسلمان اگر پٹ رہا ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پٹ رہا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لے تو اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی سر بلند رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، ہر جگہ تم ہی صف اول میں رہو گے اور ہر جگہ تمہاری ہی واہواہی ہوگی۔ ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ کامل مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کو جیسا ایمان والا پسند ہے ویسا ایمان والا بن جاؤ تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہماری زندگی اور قرآن و سنت جو کتاب میں اس میں تضاد ہے۔ غیر مسلمین جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ کنونس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر جس کو ہم نے پڑھا ہے، اس سنت کے اندر جس کو ہم نے پڑھا ہے، اور آخری رشی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹوری کو جو ہم پڑھتے ہیں، غیر مسلمین کا انٹرویو ہے، تو اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی فساد، کوئی خرافات نظر نہیں آتا۔ ہر جگہ امن، محبت، اتحاد، اخوت و بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ، یہی سب چیزیں دیکھتی ہیں۔ بڑا اچھا اسلام ہے کتاب کے اندر۔ پھر یہ مسلمان اپنی زندگی سے کتابوں سے کیوں دور ہے، شریعت اسلام کے قوانین سے کیوں دور ہے؟ دراصل ہم نے اپنی زندگی کو کتاب و سنت سے دور کر لیا ہے۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر جو غیر قوم ہے، جو ایمان والے بھائی نہیں ہیں، برادران وطن ہیں، وہ لوگ متاثر ہونے کے بجائے نفرت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کتاب و سنت میں قرآن پاک کے اندر یا احادیث کو اپنی زبانوں میں وہ پڑھتے ہیں، چونکہ ہر زبان میں ہے، تو پھر وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ہم ایمان کی پٹری سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہم سربلندی چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم کامل ایمان والا بن جائیں، ہم اپنے آپ کو کامل ایمان کے سانچے میں ڈھال لیں، تو اللہ رب العزت کے یہاں ہماری سرخروئی ہوگی۔ میرا کیا صدقۃ الفطر کے جو کچھ مسائل بیان کیے گئے، تو صدقۃ الفطر فقراء کو دینا ہے۔ فقراء فقیر کن کو کہیں گے؟ فقیر ایسے شخص کو کہیں گے جس کو اللہ رب العزت نے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر ملکیت نہ دیا ہو، جو اس سے کم والا ہو، یعنی جس کے پاس ایڈوانس اسٹور منی 4 لاکھ روپے یا ادھر سے دیکھا جائے چاندی کے اعتبار سے تو 30,000 روپے نہ ہو، وہ شخص شریعت کی نظر میں فقیر کہلائے گا۔ اب ہم دیکھیں اپنے محلوں میں، دیکھیں اپنے کالونی میں، دیکھیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو صدقۃ الفطر کی رقم پہلے ان کو دیں۔ اس میں خاص طور پر ہم لحاظ رکھیں اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی ہے تو ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم وہ رقومات ان کو دیں گے تو وہاں ہم کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلا اجر تو یہ ملے گا کہ ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر رہے ہیں، دوسرا اجر یہ ملے گا کہ ہم اپنوں کا خیال رکھ رہے ہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے ہمیں دوسرا اجر ملے گا۔ اور اگر اپنی کالونی میں کوئی نہیں ہے، سارے لوگ بھی فضل ہی تعالیٰ مالدار ہیں، تو اپنے احاطے کو بڑا کریں، احاطے کو بڑا کر کے اپنے بازو کی کالونی میں دیکھیں، اپنے ریلیٹو لوگوں میں دیکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چھان بین
کر کے جہاں کوئی اس کے مستحق ہو اس کو ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کے بہترین مصارف علماء کرام نے جو بتایا ہے وہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہیں، غریب نادار طلبہ یہ صدقۃ الفطر کے بہترین مصارف ہیں، کیونکہ بے شک وہ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کو علاقے در علاقے سے کنونس کر کے کیسا بھی کر کے ان کو لایا جاتا ہے اور ان کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، بے سرمایہ کاری ہوتی ہے، ان کے پاس روپے پیسوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہی حضرات کی جو معاونت ہوتی ہے، آپ ہی حضرات جو گاہے بگاہے تعاون فرماتے ہیں، اسی سے ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ان کے رہنے کا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے بجلی اور لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے کتابوں کا اور سپاہیوں کا اور اساتذہ کرام کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر انتظامات عوامی رفاہی خدمات پر ہی موقوف رہتی ہیں، اس لیے صدقۃ الفطر کا آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہترین یقینی مصرف مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہیں۔ اگر وہاں ادا کیا جائے تو 100+10% اللہ رب العزت کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ صدقۃ الفطر ہمارا ادا ہو جائے گا، وہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں مسجد کے باہر ہماری خواتین کچھ آتی ہیں، اب ان کے بارے میں ہم یقین کامل کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان والی بہن ہے، چونکہ برقعوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ 200 میں مل جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی خرید لے ہیں اور خرید لے کر وہ آ سکتے ہیں، ہم برقعے دیکھ کر سمجھ لیں کہ ایمان والی ہے، پتہ چلا کیا نام ہے تو سیتا نام ہے، کیا نام ہے تو گیتا نام ہے، آئی ڈی دیکھی تو اس میں گیتا لکھا ہے، زبان سے بولتے ہیں رحیمہ نام ہے، آمنہ بھی نام ہے، کچھ بھی بول دیتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے تو سیتا اور گیتا معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بغیر تحقیق کے وہاں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کی رقومات کو دینا چاہیں تو ایسی بھول نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت کے اندر ہماری زکوٰۃ کے اور صدقۃ الفطر کی رقومات کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی، پھر ہم اللہ رب العزت کے ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ اگر ہم بہت ہی دریا دل ہیں اور ان کے حاجات کی خبر گیری کرنا چاہتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے تو ایسی صورت میں ہم عام امداد کی جو رقومات ہوتی ہیں، صدقات نافلہ جو دوسرے قسم کا صدقہ ہے، تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں زکوٰۃ میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ لے لیا، جو وعدہ کیا گیا تھا اس سے تقریباً 15-20 منٹ زیادہ لے لیے گئے، معافی کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مسائل کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعہ کے اندر تفصیلی طور پر اس بیان کو لایا جائے گا، جس میں زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، صدقۃ الفطر کے مسائل بھی آئیں گے۔ اللہ آمین کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات کا دل سے شکریہ کہ انہوں نے اپنی نیندوں کو قربان کر کے یہاں تشریف رکھے اور دین کی باتوں کو سننے کی زحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی 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 ارے آپ کا کپڑا ادھر رکھے تھے، لیے تھے؟ لے لیجیے ادھر ختم نہیں ہو گیا۔